میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے میں ذکر کروں گا، اور ان باتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، حسن منے اچھا، ظن منے گمان، خیال۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال رہنا چاہیے۔ یہ عقیدے کی بہت اہم بات ہے، یہ عقیدے کی بہت اہم بات ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال کرنا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ ہم کو برباد کر دیا، اللہ نے اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، اللہ کو بارش ابھی نہیں برسانا چاہیے، دھوپ ابھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ تو دیکھیے، ہم لوگ قرآن و سنت کے حوالے سے اس کے تعلق سے ایک دو باتیں سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 2870 پر 7 کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کب سنا؟ قبل وفاتہ بثلاثۃ ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے بھی سنا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کسی کی بھی موت اس حالت پر نہ ہو مگر یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو۔ یعنی تم میں سے ہر ایک کی موت اسی حالت پر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے۔ اسی حالت میں مرنا، اسی حالت میں مرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم لوگ، موت تمہاری آئے گی لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھ کر کے مرنا، برا خیال رکھ کر کے نہیں مرنا۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کے رات میں، اسی حدیث کے بعد والی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں برا خیال رکھ کر کے مر گیا، اسی حالت میں اس کا حشر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا کیا مطلب ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیتوں، اللہ کی نشانیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو اس بارے میں آئی ہیں اس پر غور کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مجھ پر رحمت برسائے گا، اور اس کی رحمت پوری پھیلی ہوئی ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حسن ظن کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا یہ مطلب ہے انہو جواد، کہ اللہ رب العالمین بڑا دینے والا ہے۔ انہو جواد، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ اور کیا رکھنا چاہیے؟ انہو کریم، اللہ رب العالمین بڑا کرم کرنے والا ہے۔ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ
بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یتوب علی عبادہ اذا تابوا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین بات کہی ہے، کہا کہ حسن ظنہ بربہ مع الجد فی العمل الصالح. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن اسی وقت ہوگا جب بندہ نیک کام کرنے میں کوشش بھی کرے گا، نیک کام کرنے میں کوشش بھی کرے گا. ورنہ دنیا میں ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بہت بخش دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور عمل چھوڑ دیتا ہے. صوفی اسی طرح کرتے ہیں، صوفی لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ بس ہم لوگ زبان سے بول دیے ہیں کہ اللہ ہے، یا دل میں خیال ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسجدوں میں ڈانس کرتے ہیں، مسجدوں میں ڈانس کرتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نماز تو پہلے زمانے میں لوگوں کو کام نہیں تھا تو اسی وجہ سے پڑھنا تھا، اب لوگ بیزی ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں. یہ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے. اللہ کے بارے میں حسن ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرے نیک اعمال میں، اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، مجھ پر رحم کرے گا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن اسی وقت رکھ سکتا ہے جب اللہ کے بارے میں معرفت اور جانکاری ہے. ایک آدمی پر آپ سوچیے، خود غور کیجئے کہ کسی کے بارے میں آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کہا کہ برا گمان اللہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں برا گمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقدار ہے اور آپ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہی اس بندے کے بارے میں برا خیال ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی، اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی کوئی یہ سوچ لے کہ اللہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھ کو کھلاتا نہیں ہے، اللہ پلاتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں ترقی کر رہا، اس کی وجہ سے ترقی کر رہا. یہ سب بری سوچ ہے، اللہ کے بارے میں بری سوچ ہے، اللہ کے بارے میں بری سوچ ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعظم الذنوب عند اللہ اساءۃ الظن بہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں غلط گمان آ جائے، اس کے بارے میں غلط گمان آ جائے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جس کو جانکاری ہوگی اتنا زیادہ اللہ کے اوپر وہ اچھا گمان کرے گا. جس آدمی کو اللہ کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کے ناموں کے معنی کے بارے میں پتہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کبھی نہیں رکھ سکتا ہے، رکھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ کیسے رکھے گا؟ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ اچھا گمان عبادت ہے، عبادت ہے. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے 4990 پر 2 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان کرنا اللہ کے بارے میں یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے، اچھی عبادتوں میں سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یعنی جب کوئی برا گمان کرتا ہے تو اللہ کی عبادت، اللہ کا ایک حق وہ مار رہا ہے، اللہ کا ایک حق مار رہا ہے. اور دیکھیے اچھا گمان کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا آخرت میں. مسلم کی ایک حدیث دیکھیے، صحیح مسلم میں یہ حدیث 190 پر 2 کے اندر موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار 4 فیعرضون علی اللہ، کہ قیامت کے دن 4 لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، 4 لوگ جہنم سے نکلیں گے، اور ان 4 کو اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان میں سے ایک فیلتفت احدہم، ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ سے کہے گا اے ربی اذا اخرجتنی منہا فلا تعدنی فیہا فینجیہ اللہ منہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان چاروں میں سے ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو جہنم سے نکال دیا، اے اللہ تو نے مجھ کو جہنم سے نکال دیا، اب دوبارہ اس میں نہیں ڈالنا، اب دوبارہ اس میں نہیں ڈالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ڈالے گا۔ مسند احمد کے اندر یہی حدیث، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے ربی قد کنت ارجو ان اخرجتنی، اے اللہ میں ارادہ کر رہا تھا دنیا میں، یہی میرا خیال تھا تیرے بارے میں کہ تو مجھ کو جہنم سے اگر نکال دیا تو تو جہنم میں پھر مجھ کو نہیں لوٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فلا نعودک فیہا، ہم ہرگز تم کو جہنم میں نہیں لوٹائیں گے، ہرگز تم کو جہنم میں نہیں لوٹائیں گے۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے بارے میں یہی سوچ رکھتا تھا، یہی سوچ رکھتا تھا کہ تو جہنم میں مجھ کو نہیں لوٹائے گا، تو جہنم میں مجھ کو نہیں لوٹائے گا۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے اور ایک عبادت ہے، اور بندہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر رحم کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں خیر ہوگا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر 1640 کے اندر ایک روایت ہے، حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یزید بن اسود، یہ بڑے تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے ہیں، یزید بن اسود رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موت کا وقت آیا تو یونس کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے، اتنے میں کیا ہوا، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، کچھ بات ہوئی، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا یزید کیف ظنک بربک، اے یزید اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال کر رہے ہو، تمہارے گمان کیا ہے اس وقت؟ انہوں نے کہا حسن میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابشر، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر ان شرا فشر۔ سنو تم کو خوشخبری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں خیال رکھتا ہے میں اس کو وہی عطا کرتا ہوں، اور کہا میرے بارے میں بندہ خیر گمان کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے، اور میرے بارے میں شر گمان کرتا ہے اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے شر ہے۔ بخاری کی حدیث میں بھی یہی ہے، بخاری کی حدیث میں 7505 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے صحابہ اور تابعین اللہ کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتے تھے، بلکہ پیغمبروں کے بارے میں آپ سوچیں گے تو تعجب کریں گے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 3360/4 کے اندر، بہت لمبی حدیث ہے، وہ واقعہ یاد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ سب جانتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جاؤ مکہ میں چھوڑ کر کے آؤ۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی، کوئی انسان، کوئی نہیں تھے، پانی کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوڑ کر کے جب آنے لگے تو صحیح بخاری میں آپ پڑھیے تو حضرت ہاجر ان کی بیوی کیا کہنے لگی، یا ابراہیم این تذهب، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، تترکنا بالوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء،
آپ ایسی وادی ایسے جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, ایک انسان بھی یہاں نہیں, کوئی چیز بھی نہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کر کے؟ بار بار کہہ رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ نہیں رہے. تو حضرت ہاجرہ نے کیا کہا؟ اللہ امرک بہذا, اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم, ہاں میری بیوی, اللہ نے یہ مجھ کو حکم دیا. اللہ اکبر. ہاجرہ نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا, تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا, تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا گمان کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی عورت کر سکتی ہے جس کا شوہر بیابان جنگل میں, کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں, کوئی سہولت نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور کسی لوگوں کا عطا پتہ نہ ہو, اگر اس کے شوہر چھوڑ دے تو کتنا گالی دے گی, سوچیں کتنا گالی دے گی. لیکن کیا پوچھ رہی ہیں؟ اے ابراہیم کیا اللہ کا یہ حکم, کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تب اللہ کے بارے میں کتنا اچھا گمان ہے. اذن لا یضیعنا, اللہ تعالیٰ تب تو ہم کو برباد نہیں کرے گا. اور دوسری روایت میں صحیح الجامع کے اندر یہ واقعہ میں ایک بات ہے, ہاجرہ کہتی ہیں کہ الی من تترکنا, کس کے بھروسے پر ہم کو چھوڑ رہے ہیں ابراہیم؟ آپ جا رہے ہیں, کس کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الی اللہ, اللہ کے بھروسے پر تم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حضرت ہاجر کہتی ہیں رضیت باللہ, تب تو ہم اللہ سے راضی ہو چکے ہیں, تب تو ہم اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. آپ سوچئے کہ چھوٹا بچہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا اچھا گمان ہے کہ جب کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ذریعہ نکالے گا. اسی وجہ سے یاد رکھیے, کتنوں بندہ پریشانی کے عالم میں ہو, کیا بھی ہو, کسی مصیبت میں ہو, کسی جنگل میں ہو, کیا ہو, ایمان ہے, توحید ہے, اس کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو برباد ہرگز نہیں کرے گا, اللہ اس کو برباد ہرگز نہیں کرے گا, اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور ایک مثال دیکھیے, صحیح بخاری ہی کے اندر یہ روایت, صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, 3650 پر 3 میں یہ حدیث ہے. آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کریں, مکہ چھوڑ کر ہجرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اور دونوں نکل رہے گھر سے, اور پورا مکہ میں تہلکہ مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کر کے لائے. جا رہے ہیں, راستے میں کہاں چھپے تھے؟ ایک غار میں چھپے تھے کہ نہیں چھپے تھے؟ چھپے تھے, اور اس میں کئی دن تک رہے. اسی غار کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا, غار میں جب ہم لوگ موجود تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دشمن ہمارے اوپر گھوم رہے ہیں, اگر ان میں سے ایک نے بھی ہم اپنے قدم, اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہم لوگوں کو دیکھ لے گا, تو ہم لوگوں کو دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا, کہا کہ ما ظنک یا ابا بکر بالاثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا گمان ان دونوں کے بارے میں کیا ہے جس کا تیسرا اللہ ہے, جس کا تیسرا اللہ ہے. اب سوچئے کتنا مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, پورا مکہ لگا ہوا ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے, بالکل ابھی سامنے آئے ہوئے ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں کہ اے ابو بکر تم کیا سوچ رہے ہو, کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس کا تیسرا اللہ ہے, جس کا تیسرا اللہ ہے. کیا کوئی بگاڑ سکا؟ نکلے, مدینہ آئے کہ نہیں آئے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا کہ نہیں کیا. اور حضرت ہاجر کی اور
اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کیا کہ نہیں کیا؟ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر دکھتا ہے کہ مصیبت میں پھنس گیا، لیکن اللہ اس کو برباد ہرگز نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے حکم پر آگ میں کودے تھے؟ کس کے حکم پر کودے تھے؟ آگ میں کس کے حکم پر چلے گئے؟ اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط خیال ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا تو آگ میں جاتے، لیکن آگ میں گئے، کس نے بچایا؟ کس امید سے گئے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس امید سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے؟ یہ حسن ظن ہے، یہ حسن ظن ہے اللہ کے بارے میں۔ یہ بات ہوئی کہ حسن ظن ایک مومن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ ایک عبادت ہے، دلی عبادت ہے، یہ ایک دلی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو برباد کر دے گا، ویسے کر دے گا، ویسے کر دے گا۔ لیکن صرف یہ سوچ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ شرک نہیں ملاوٹ ہونی چاہیے، بدعات خرافات کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اعمال بالکل بند کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ تو اچھا گمان یہ نبیوں، رسولوں، صحابہ اکرام اور مومن بندوں کا ہوتا ہے۔ اچھا برا خیال کون کرتے ہیں؟ برا خیال کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ قرآن مجید میں برے خیال کے بارے میں، اللہ کے بارے میں برا خیال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ منافق اور مشرک اللہ کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں۔ آپ سورہ آل عمران جو تیسری نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 150 پر 4 دیکھیے۔ جنگ احد کا ہے معاملہ، جنگ احد کا ہے۔ بالکل تھکے ہارے ہوئے ہیں صحابہ اکرام، اور منافقین کی ایک جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک جماعت ایسی ہے ان کو صرف اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی جان کی کوئی فکر نہیں، صرف ان کو اپنی جان کی فکر ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ گمان رکھتے ہیں، جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تمام کاموں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اسوأ الظن بربہم وبدینہ وبنبیہ، ان منافقین نے اپنے رب اور رب کے دین، رب کے نبی کے بارے میں غلط سوچ رکھ لیا تھا۔ کیا سوچ رکھا تھا؟ کہ اب تو یہ جنگ میں نکل رہے ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یہ مومن لوگ واپس نہیں لوٹیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو برباد کر دے گا۔ یہ منافقین کی سوچ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ اللہ کے بارے میں برا سوچ رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو برباد کر دے گا، نبی کو برباد کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ منافقین کی عادت ہے، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے بھول کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فکر، غلط سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کا کام ہی نہیں، اور دیکھیے ایک آیت سورہ فتح جو سورہ نمبر 40 پر 8 ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافقین مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، اور مشرکین مردوں کو اور مشرکین عورت کو بھی۔ کیوں؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ،
یہ لوگ منافقین مرد عورت، مشرکین مرد عورت، یہ اللہ کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا علیہم دائرۃ السوء، ان کی غلطی انہی کو گھیرے گی، ان کی غلط خیال انہی کو گھیرے گی۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو چکا ہے، غصہ ہو چکا ہے۔ وَلَعَنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب سوچئے، یہ مشرکین اور منافقین اللہ کے بارے میں غلط سوچ رکھتے تھے، اللہ نے کہا کہ یہ غلط سوچ انہی کو گھیرے گا۔ کتنا گھیرے گا اور ان کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ ان پر ناراض ہو چکا ہے، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کا غصہ ہو جانا، اللہ کی لعنت بولے تو اللہ رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ جہنم اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اس کام کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے۔ اتنا غلط ان لوگوں کا خیال کیا تھا، کیا غلط سوچ تھا اللہ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اسی صورت میں، سورہ فتح کی جو آیت نمبر 6 میں دیکھیں آپ، آیت نمبر 12 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو بیان کیا ہے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یہ گمان یہ رکھتے تھے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن لوگ ہرگز اپنے گھر والوں کے پاس اب واپس لوٹ کر نہیں آ پائیں گے۔ جنگ میں جا رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا نا کہ جنگ میں جاؤ، تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو رسول اور رسول کے ساتھی مومن لوگ اب واپس لوٹ کر کے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آ پائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اے منافقوں یہ سوچ تمہارے دل میں رچ بس گیا، یہ سوچ تمہارے دل میں رچ گیا، بس گیا، بیٹھ گیا، اور تم لوگ برا خیال سوچ لیے، برا خیال سوچ لیے۔ یہ سوچ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں چھوڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل دین پر ہے اور ان کے ساتھی باطل دین پر ہیں، تو یہ سوچنا غلط ہے کہ کوئی آدمی مسلمان کو اللہ برباد کر دے گا، یہاں دنیا میں اور آخرت میں برباد کر دے گا۔ یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اللہ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عزت ہے۔ اور ایک جگہ کہا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور ایک قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ ہے جو 40 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 اور 20 دیکھیں گے تو یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کا خیال نہیں رکھتے، آخرت کا خیال نہیں رکھتے، آخرت میں ہاتھ چمڑے سب گواہی دیں گے، تو جو لوگ آخرت کا خیال نہیں رکھتے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لیکن ظننتم، تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، تم لوگ یہ گمان کر لیو اللہ کے بارے میں کہ جو تم کام کر رہے ہو ان میں سے اکثر کام اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ادراکم، تمہاری سوچ ایسے ہے تمہارے رب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ اسی سوچ نے تم کو برباد کر دیا ہے، اسی سوچ نے تم کو برباد کر دیا ہے، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برا خیال، بری سوچ اللہ کے بارے میں یہ مسلمان کا عقیدہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہے، خوشی کے عالم میں ہے، اور فقیری کے عالم میں ہے، مالداری کے عالم میں ہے، بیماری کے عالم میں ہے، صحت کے عالم میں ہے، کیا بھی ہو، ایک مومن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ۔ اس کے علاوہ الٹی بات جو ہے، الٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط خیال ہو جائے،
یہ منافقین کی عادت تھی، مشرکین کی عادت تھی اور کافروں کی عادت تھی، جو لوگ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت پر شک شبہات کرتے ہیں، ان کا کام۔ اسی وجہ سے صحیح عقیدہ کو سیکھنا ضروری ہے۔ آخری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب، ایک کتاب ہی انہوں نے لکھ دیا، حسن الظن باللہ۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھ دیا، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم صحابہ کرام میں سے تھے، صحابہ کرام میں سے کچھ بڑے بڑے علماء تھے اور کچھ عام صحابہ کرام تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابہ کرام میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، ما اوتیا مؤمن، ما اوتیا عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ، کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال سے زیادہ کوئی اچھی چیز دی ہی نہیں گئی ہے۔ کوئی مومن بندہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے، اس سے بہتر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سوچ فکر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے بارے میں کوئی سوچ رکھتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي يَدِهِ، کیونکہ تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ، غلط عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری معرفت عطا فرما، تاکہ تجھ پر ہم اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غلط سوچ سے، غلط فکر سے، غلط عقیدے سے بچا کر رکھے۔ ہر قسم کے بدعات، خرافات اور جو بھی رسم و رواج ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو بچا کر رکھے، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو سرخرو فرمائے۔